إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت تلاوت کی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے برکت والے پانی کو نازل کر کے اس سے رونق والے باغات کو پیدا کیا. کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کوئی کر سکتا ہے؟ ایک حدیث بھی پڑھ کر سنائی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی وقت ایسی بات کرتا ہے، کہتا ہے، ایجاد کرتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. نیا سال شروع ہوتا ہے تو بدعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. محرم، سفر، شادی بیاہ نہیں، کوئی اچھی تقریب نہیں، غم کا مہینہ، ماتم کا مہینہ ایسے گزرتا ہے. ربیع الاول آتا ہے تو عید میلاد النبی کے نام سے بدعتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے تو 11ویں شریف کا مہینہ کہہ کے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں. یہ سب بدعتیں ہیں. شریعت میں جو بات بتائی نہیں گئی، جو کام بتایا نہیں گیا، اس کو کرنا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے. ثواب سمجھ کے کرو اور قیامت کے دن وہی تمہارے لیے عذاب ہوگا. تو ان مہینوں میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. 11ویں کو بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں. کچھ تو بیوقوف ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ربیع الاول نہیں منائے تو بے پرواہ نہیں، لیکن 11ویں شریف ضرور منانا ہے. سب بدعت ہے. لہٰذا ان سب سے بچ کر رہنا چاہیے. بارش کا موسم ہے، بارشیں برستی ہیں. بارش کے تعلق سے شریعت کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اس لیے چند باتوں کا ذکر کرنا مناسب ہے. بارش جب نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا، خاص کر توبہ استغفار بہت کرنا. سورہ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے کہا لوگو بارش نہیں ہو رہی نا، قحط ہے نا، لہٰذا تم اللہ سے توبہ استغفار کرو، خوب بارش برسے گی، اللہ تعالیٰ خوب مال و دولت میں برکت دے گا، نہریں جاری ہوں گی، باغات ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ توبہ استغفار
بارش نہ ہو زیادہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، یہ دعائیں آئی ہیں. بارش پڑتی ہے، بارش ہوتی ہے، کچھ غلط عقیدے کے لوگ رہتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس ہوتے ہوتے مکے سے مدینہ کو صلح حدیبیہ کے وقت رات میں تھوڑی بارش ہوئی. صحرا میں رہتے ہیں. فجر کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، تم جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، آپ کو معلوم، اللہ کو معلوم. کہا کہ اللہ نے کہا آج رات جو بارش ہوئی نا، کچھ لوگوں کا عقیدہ ایمان کا تھا، کچھ لوگوں کا عقیدہ کفر کا تھا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں تارہ نکلنے سے بارش ہوئی تو ان کا ایمان تارے پر ہے، اللہ پر نہیں، یہ کافر ہو گئے. اور جو کہتے ہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کی مہربانی سے بارش ہوئی، تو اللہ کہتا ہے یہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، نچھتر کے اور تاروں کے تاثیر کو نہیں مانتے. اللہ علامت رکھا ہے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ نے بادلوں کو بھیجا، ہواؤں کو بھیجا جو بارش کو لے کر ادھر ادھر جاتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے ادھر ادھر جاتے ہیں. تو ہم کو عقیدہ یہ رکھنا کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. جب بارش کے لیے دعا کریں، بارش ہونے لگتی ہے، تب کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہ خوب برسا، نفع دینے والی، فائدہ پہنچانے والی بارش اس کو بچا، تباہی بربادی کی بارش نہ بنا. ایسے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے. اور اسی طرح سقیا رحمہ لا سقیا عذاب، اللہ رحمت کی بارش بنا، اللہ تکلیف کی بارش مت بنا، عذاب کی بارش نہ بنا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بارش ہوئی، پورے ڈوب گئے. جو مومن تھے کشتی میں بچ گئے، باقی سب تباہ و برباد ہو گئے. ویسے کتنی قوموں پر بارش آئی، تباہ و برباد ہو گئے. اس لیے اس کو باران رحمت کہتے ہیں، جو فائدہ سب کو ہو، نقصان کم سے کم ہو یا نقصان نہ ہو. بارش اللہ کی رحمت، برکت، اس کے اندر فائدے بہت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو بارش نازل ہوتی نا موسم کی، ذرا کپڑا ہٹا کے خوب بارش اپنے جسم پر کر لیتے. کہا کہ سب اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی پہلی رحمت آئی ہے. یہ بھی ایک سنت ہے. بارش کے شروع میں آدمی کو چاہیے کہ ذرا بھیگے بارش میں، لیکن آج کل پولوشن کا زمانہ ہے. بارش جو شروع میں ہوتی ہے پیلی اور کالی بارش ہوتی ہے، پوری زمین کی کثافت، جو زمین سے اوپر کثافت ہے وہ سب آنے کے بعد بارش اس قدر خراب ہوتی ہے. ویسی بارش میں بھیگے گا تو آدمی بیمار بھی ہو جائے گا. لیکن صاف ستھری بارش جب ہو تو اللہ کے رسول کپڑا ہٹا کے اپنے بدن کو بھگاتے تھے. کتنی رحمت اللہ کی، کتنی خوشی ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بارش نہیں ہوتی ہے تو دعا کرتے رہتے ہیں، یا تو خود دعا کرتے ہیں، یا کبھی جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، یا کبھی باہر جا کے عیدگاہ وغیرہ میں جا کے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے خوب دعا کرتے. کتنی اللہ کی رحمت ہے. اگر نہیں ہوتی ہے تو کتنا ڈر ہوتا ہے اور کتنی تباہی آئے گی. ایسے اتنے احکام بارش کے بیان کیے گئے ہیں. تو لہٰذا بارش کی باتوں کو حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. بارش اللہ کی بڑی رحمت ہے. بارش نہ ہو تو کتنی تباہی بربادی آ جائے گی.
यहाँ हम लोगों के यहाँ तो बारिशें कम होती हैं, केरला में हमेशा ज़्यादा बारिश होती है, तमिलनाडु में कम से कम बारिश होती है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जैसा कि इस वक्त के हालात हैं। बारिश एक तरह से अल्लाह की आजमाइश है, एक टेस्ट है हमारे लिए और आपके लिए। हम लोग तो अपने घरों में रहते हैं, पुख्ता मकान है, बारिश कितनी भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं, आराम से रहते हैं। लेकिन कितने गरीब लोग ऐसे हैं, बारिश भी उनके घरों के अंदर पानी आ गया, किसी के घर की दीवार गिर गई और किसी को खाना पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला। एक तरह से इम्तिहान है मेरे लिए, आपके लिए। तुमको अल्लाह ने घर दिया, रहने की जगह दिया, खाने के लिए खाना दिया, इन गरीबों का ख्याल करते हो? वजअलना बादकुम लिबादिन फितना, अल्लाह ने इंसानों में से हर एक को दूसरे के लिए एक आजमाइश बनाया है। ऐसे लोगों की मदद करना, इमदाद करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर मुसलमान भाई हैं ज़कात का पैसा दे सकते, और अगर नॉन मुस्लिम हैं इंटरेस्ट का पैसा दे सकते, उनकी मदद कर सकते। हमारे पास ज़कात भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है, तो इसके बावजूद हमको उनकी मदद करना सदक़ात से, खैरात से, हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश है। ऐसे हालात में जब मुसलमान भाइयों पर मुसीबतें आती हैं तो हम लोग उसमें कितना पूरा उतरते हैं, अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश भी होती है, इसका ख्याल करना चाहिए। दुनिया में रोज़ाना कहीं ना कहीं बारिश होते रहती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया को छोड़िए, पूरी हिंदुस्तान में एक दिन भी बग़ैर बारिश के गुजरा, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं बारिश थोड़ी होती रहती है। अल्लाह ने निज़ाम बनाया है कि साहब बारिश का भी मौसम है, सर्दी का भी मौसम है, और इसी तरह अल्लाह ताला ने धूप का भी मौसम बनाया है। हर एक मौसम को अल्लाह कंट्रोल करता है। इस दुनिया को पैदा करके अल्लाह ने सबके लिए कंट्रोल किया है। गर्मी ज़्यादा हुई बारिश होती, और गर्मी ज़्यादा होने से फ़ायदा भी होता है। साल भर जितना सुकड़ते हैं गर्मी में ज़रा फैलते हैं, ये सब अल्लाह का निज़ाम है। और बारिश अल्लाह जहाँ चाहता है, जितनी चाहता है उतनी होती है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गईथ, क़यामत कब आएगी अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानता। 5 बातें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल भी नहीं जानते, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते, बारिश के फरिश्ते मीकाईल अलैहिस्सलाम भी नहीं जानते कहाँ बरसाना है, कितना बरसाना है। व युनज़्ज़िलुल गईथ, अल्लाह बारिश को भी जानता है, कहाँ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। कभी तो अल्लाह ताला खूब बारिश बरसा के इम्तिहान लेता है, सब्र करते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं। बहुत पानी आया, क्या हुआ? हमारा अज़ाब है भाई, हम लोगों की गुनाह की ज़िंदगी है, इस वजह से बारिश बहुत हो रही है। चलो अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह बारिश रोक दे, अल्लाह जंगलों में बरसा, बागों में बरसा, खेतों में बरसा, अल्लाह हम पर ना बरसा। रुजू अल्लाह, अल्लाह ताला कभी रहमत दे के आज़माते, कभी अज़ाब दे के आज़माते। बहुत ज़्यादा बारिश होना भी अज़ाब की अलामत है। बंदे रुजू होते हैं क्या? कितने लोग हैं बारिश वगैरह हुई, कुछ भी फिक्र नहीं, उनको कुछ भी फिक्र नहीं, कहते हैं साहब भीख मांग लेंगे, लोगों से ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, घर हमारा बना के दे देंगे। कुछ लोग तो मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू होते, अल्लाह बारिश ना बरसा, अल्लाह बारिश रोक ले, अल्लाह। दुआ क़ुनूत कर सकते क्या? नहीं करना चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, अल्लाह नहीं। इनफिरादी तौर पर दुआ करें, अल्लाह हमारी तरफ बारिश मत बरसा, लेकिन वितर में जो दुआ करते या नमाज़ों में जो दुआ करते, वितर की दुआ तो दुआ क़ुनूत दूसरी है, इसको बोलते हैं क़ुनूत नाजिला।
مصیبت کے وقت دعا کرنا، یہ دعا نہیں کر سکتے نماز میں، البتہ دشمن کہیں حملہ کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تب کر سکتے۔ جو یہ قنوت نازلہ لوگوں کی تکلیف سے، لوگوں کی پریشانی جب ہوتی ہے مسلمانوں پر، اس وقت کرتے۔ دعا اس میں بارش میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے کیا؟ نماز کے لیے مسجد کو آنا ہے مردوں کو، عورتیں تو گھر میں پڑھیں گی، لیکن بارش کے سیلوں میں مسجد کو آ سکتے کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، عبداللہ بن ام مکتوم نے، اللہ کے رسول میں ذرا مسجد سے دور ہو، میرا گھر مسجد سے دور، نہ بھی نہ کوئی مجھے مسجد کو لانے والا بھی ملتا نہیں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں کیا اللہ کے رسول؟ اس لیے کہ راستے میں کانٹا رہتا، کوئی جانور رہیں گے، بارش پڑے تو وہ ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جی پڑھ لو۔ ابھی مسجد سے باہر نکلے بھی نہیں تھے، بولا ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا بولے؟ پوری بات بولے، ایسا میں ذرا نہ بھی نہ ہو، مسجد کو لانے والا کوئی نہیں، بارش وغیرہ میں پانی برستا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے، جانور وغیرہ بھی رہیں گے، تو پوچھا مسجد میں نماز پڑھ لو کیا؟ کہا نہیں جی مسجد کو آنا، اذان سنائی دیتی، ہاں آنا جی مسجد کو۔ ایک نابینا کو اللہ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا بارش ہو تو بھی آنا چاہیے۔ ہاں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما طائف میں، بستی طائف مشہور ہے، وہاں ایک مرتبہ زوردار بارش ہونے لگی، ظہر کا وقت ہے، مؤذن کو بولے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بولتے نا، اس کے بعد بولو الا صلوا فی رحالکم، لوگوں اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ بارش ہو رہی ہے، تیز بارش، آنا مشکل ہے، رکتی ہوتی جیسے کہ ہمارے ہو رہا ہے 2-3 دن سے، آنا چاہیے مسجد کو۔ اس زمانے میں کوئی چھتری بھی نہیں، رین کوٹ بھی نہیں، 2 ویلر بھی نہیں، کچھ نہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول بولے ام مکتوم کو آ کے نماز مسجد میں پڑھو بولے، تو لہٰذا ایسا ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ظہر کی نماز پڑھے، بارش ہو رہی ہے تیز بارش، ایسی صورت میں ظہر کے وقت اقامت کر کے عصر کی نماز بھی پڑھ کے گھر کو جا سکتے، ہو رہی بارش، ہاں ہوتے رہے گی، گھر کو جانے کے بعد پھر آنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں 2 نماز ملا کے مسجد میں پڑھ لیں گے۔ لیکن آج کل کی بارش میں 2 نماز ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کتنی باتیں بارش کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، شریعت کے اندر یہ ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور آزمائش ہوتی ہے، یہ کار والے، آٹو والے، 2 ویلر والوں کے لیے، بارش ہوتی ہے تو کہیں کہیں پانی رک جاتا، آپ جانتے ہیں سڑکیں ویسی نہیں ہوتی ہیں سب پورا پانی نکل جائے، یہ جو آتے جاتے راستے میں چلنے والے نمازی بھی بے نمازی سب رہتے ہیں، کار والوں کو کچھ بھی پرواہ نہیں، اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، ہمارے کپڑے سب کیچڑ سے مٹی سے لت پت ہو جاتے ہیں، کتنا بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ کے رسول کیا فرمائے، ایمان کی شاخیں، ایمان کی اہم باتیں 60-70 کے قریب ہیں، 20-60 شعبہ، وفی روایت 20-70 شعبہ، ایمان کی بڑی باتیں 60 سے زیادہ ہیں، اور ایک حدیث میں 70 سے زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی ثواب کی بات کلمہ شہادت کا اقرار، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، بڑی بات، بڑی نیکی توحید پر قائم رہنا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، معمولی نیکی کا کام کیا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب اس میں کئی باتیں آتی ہیں،
راستے سے نماز، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. آپ نے دیکھا کوئی پتھر ہے بیچارہ، کوئی آئے گا نابینا، اندھا، معذور، اندھیرے میں ٹھوکر کھا کے گرے گا، آپ اس کو اٹھا کے کنارے رکھیں. یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے جو شریعت کی طرف سے دی گئی ہے. اس کے بجائے یہ نہ کر کے پانی اچھال کے ٹو ویلر سے، آٹو سے اور کار والوں ہم ان کو تکلیف دیتے، پریشان کرتے. اگر کسی نے اسے کر دیا اس کی سزا کیا ہے؟ کار سے اتر کے، ٹو ویلر سے اتر کے ان کے کپڑا دھونا. بھائی پانی لاتا ہوں، دھو کر دے دیتا ہوں. بھی قیامت میں اللہ پوچھے گا نا ان کا کپڑا کیوں گندا کیے. راستہ تو سب کا ہے. تمہارا راستہ ہے کیا کار والوں کا، ٹو ویلر والوں کا؟ سب کا راستہ، چلنے والوں کا راستہ ہے. ان سے معافی چاہنا. کوئی کرے گا ایسا؟ بلکہ کچھ بھی بولیں گے تو ہم سے لڑے گا. تمہیں کنارے جاؤ جی، مجھے کیا بولتے؟ اللہ اکبر. کیسے ظالم لوگ رہتے. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اسی طرح بارش وغیرہ پڑتی ہے، چھت سے پانی گرتا، وہ بھی گلی میں نہیں گرنا، پائپ سے اتارنا. پانی اترتا ہے، ہم لوگوں کے لیے پریشانی. بارش رک گئی لیکن پانی گرتے رہے گا کتنی دیر تک. یہ بھی ایک آزمائش. گھر بنانے والے بارش کا خیال کریں. بارش پڑی تو پانی کہاں جائے گا؟ لوگوں کے سر پر گرے گا، کسی اور چیز پر گرے گا، کسی عورت پر گرے گا. کتنی باتیں شریعت کے اندر بارش کے تعلق سے بتائی گئی ہیں، بارش کے تعلق سے آتی ہیں. لوگ کہاں خیال کرتے ہیں اس کا؟ کچھ بھی خیال نہیں کرتے. لہٰذا آدمی کو چاہیے دین کی باتوں کو جانے. ہمارا دین تو ایسا ہے جس کو کہتے ہیں زندگی کی پوری باتیں بتائی گئی ہیں ہماری شریعت کے اندر. ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. بارش ہوتی ہے، بارش ہو گئی، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، مطرنا بفضل اللہ. اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے بارش ہوئی، تارے وغیرہ سے نہیں. پانی اور بارش کی اتنی قدر سب دھرم میں ہوتی ہے. آپ تو جانتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ باقاعدہ نہروں کی پوجا کرتے ہیں. گنگا کی پوجا کرتے، یمنا کی پوجا کرتے، اور کتنی ندیاں ہیں سب کی پوجا کرتے ہے نا. اور نام بھی رکھتے. مرد ہے تو اس کا نام، کسی کا نام گنگا رکھتے ہیں، اور کوئی عورت ہے اس کا نام جو ہے یمنا رکھتے ہیں. وہ سب ان کے معبود کی طرح، یہ نالے ندی ان کے معبود کی طرح ہیں. یہ ایک روایت آتی ہے جو اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے لیکن قصہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل، بہت بڑا دریا نیل، وہ سوڈان سے نکلتا ہے سمجھیے اور جاتا ہے مصر وغیرہ کی طرف. بہت بڑا دریائے نیل. وہاں ہر سال پانی آتا تھا. یہ اسلام سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، یہ معبود ہے پانی جو ہے دریائے نیل، سال میں ایک مرتبہ اس کے آنے کا دن رہتا، شروع کا دن رہتا. تو کیا کرتے، بستی کی، مصر کی جو سب سے خوبصورت بچی رہتی ہے اس کو سلیکٹ کرتے، سنگارتے، سنوارتے، اور وہ دریا میں ایک کمرہ بنا کر رکھے تھے دل میں. اس بچی کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیتے. صبح آئے تو بچی مر کر رہتی. ہاں بارش آئے گی، خوب پورا سال پانی کی فکر نہیں. ایسا ایک عقیدہ ان کا تھا. مسلمان حضرت عمرو بن عاص گئے وہاں تو اس عقیدے کے متعلق معلوم کیے کہ صاحب آنے والا ہے پہلا پانی نیل کا، آپ بھی ایک لڑکی کو اس کو کیجئے، سنگار سنوار کے کمرے میں بیٹھا دیجئے، ورنہ سال بھر پانی نہیں آئے گا. حضرت عمر کو خط لکھ کر پوچھا کہ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کہا ایک چٹھی بھیجے، کہا کہ اس کو ڈال دو پانی میں، بسم اللہ. نیل اگر تو تیری مرضی سے بہتا ہے تو ضرورت نہیں تیری، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تجھے بہنا چاہیے، آنا چاہیے. بچی بھی رکھے نہیں، عورت بھی رکھے نہیں. اس سال اب بھی زیادہ پانی آیا. کیا کیا عقیدہ رہتے ہیں لوگ پانی کے تعلق سے. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی اللہ کی
بہت بڑی برکت والی چیز ہے، پانی کی قدر کرنا چاہیے۔ پانی کو، بارش کو کبھی گالی نہیں دینا چاہیے۔ گالی کیسے دیتے ہیں؟ یہ بیپاری لوگ رہتے ہیں، یہ لوگ ذرا 3 4 5 دن بارش ہے تو یہ پیڑا بارش جاتے بھی نہیں، ایسا بولتے کتنی بڑی گالی ہوئی، اللہ کی رحمت کو گالی دیتے ہیں، بہت بڑی گناہ کی بات ہوئی نا۔ آپ کو پریشانی ہے، دعا کرتے اللہ بارش جنگل میں پہاڑ میں برسا اللہ، یہ کہنا پیڑا بارش، یہ کیا مصیبت کی بارش، کتنی بڑی گالی ہوئی جی۔ کیا کیا آداب شریعت کے اندر بارش کے تعلق سے بتائے گئے ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں ان سب باتوں کو سوچئے سمجھیے، غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی بارش برسائے اور سب کو آرام پہنچائے۔ باغوں میں، کھیتوں میں اور پہاڑوں میں زیادہ بارش ہو، شہروں میں کم ہو، یہ سب دعائیں ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بارش اور بارش کے بعد کی پہلے کی جو پریشانیاں اس کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے کی سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے عذاب سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جمعے کے دن جمعے کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، دوڑ کر آؤ مسجد کو، مسجد کو دوڑ کر آؤ، بیکار سب چھوڑ دو۔ یہ بڑی پریشانی کی بات یہ ہے، جمعے میں ایک دن آتے، یہ جمعے کے نمازی دیر سے آئیں گے، خطبہ ختم ہوتے وقت آئیں گے، کتنا بڑا گناہ ہے جی یہ۔ تم اگر اللہ کے غلام ہو، اتنی ہمت کریں گے، دیر سے آئیں گے، اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دیر سے آئیں گے جمعے کو، جمعے کا خطبہ، جو لوگ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں ان کا نام اللہ رجسٹر میں لکھ دیتا فرشتے۔ جو لوگ اذان کے بعد آتے ہیں، خطبہ شروع ہو گیا، ان کا نام لکھتے بھی نہیں فرشتے۔ کہیں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ میرے بھائیو، جمعے کا ایک دن ملتا باتیں سننے کی، وہ اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرس ہوں، آفس میں کام کرنے والے ہوں، دکاندار ہوں، سب کا ایک ہی کام ہے۔ جمعے کا ٹائم تو معلوم ہے آپ کو، اتنے بجے جمعہ ہوتا ہے، اس سے پہلے سب کچھ چھوڑ کے فوراً مسجد کو آنا چاہیے، یہاں جتنی سنت پڑھ سکے، نفل پڑھ سکے پڑھ کے خطبہ سننا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں مسلمانوں پر، کیوں آتی ہے؟ یوں بھی میں اگر مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کیوں؟ شرک میں مبتلا ہیں اور بے نمازی ہے۔ تریپورہ میں اگر مصیبتیں آتی ہیں، کیوں آتی ہے؟ شرک ہے، بے نمازی ہے۔ آسام میں مصیبت آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ شرک میں مبتلا ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور بے نمازی ہیں۔ یو پی میں مصیبت، بہار میں مصیبت اور ہریانہ میں مصیبت آتی، کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم تو تمل ناڈو میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگ جب لگتی ہے پھیلتے جاتی ہے، جہاں جہاں لکڑی سوکھی ہے سب کو جلاتی ہے، ویسے تمل ناڈو کو بھی جلائے گی، سب کو جلائے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اللہ کے غلام سمجھو۔ اللہ کی طرف سے بلائے تو آؤ، اللہ کے گھر کو آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفرة والمشرکین واليہود والنصارى، اللہم دمر دیارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم
وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأوجل وأجل وأعظم.